بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کل حج کے دن اکثر حجاج کرام پہنچ چکے ہیں اور آخری دن ہیں پہنچنے کے۔ آج یہاں 5 تھی، وہاں 6 ذوالحجہ 7 ذوالحجہ سے احرام باندھ کے حج والا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے جانے والے عمرہ کر کے احرام کھول چکے ہوتے۔ اب جو VIP لوگ جائیں گے، خاص لوگ جائیں گے، وہ حج قران کریں گے، وہ اب جاتے ہی جو احرام باندھ کے جائیں گے تو اسی احرام سے عمرہ بھی کریں گے، حج بھی کریں گے، درمیان میں احرام نہیں کھولیں گے۔ ان دنوں کا جو حجاج کرام کا سب سے بڑا افضل اعلیٰ وظیفہ ہے وہ ہے تلبیہ، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لک لبیک اللہم لبیک۔ یہ تلبیہ پڑھتے رہتے ہیں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اپنے دل کو اللہ کے سامنے اور اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے تصور کرنا۔ گویا وہ جو احسان کی حدیث میں تعریف آتی ہے، مل احسان یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا تو حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس کیفیت سے کرنا کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اسے کہتے ہیں استحضار، یعنی ہر وقت یہ کیفیت بن جائے کہ میرا اللہ میرے سامنے ہے اور میں اللہ کے سامنے ہوں۔ کوئی بندہ مزدور کہیں مزدوری کر رہا ہو، کام کر رہا ہو، اس کو پتہ ہے کہ وہ مالک کھڑا ہے دیکھ رہا ہے، پھر وہ کام کے اندر ڈنڈی نہیں مارتا، کمی کوتاہی نہیں کرتا۔ اس کو پتہ ہے مالک کی طرف، مالک کی میری طرف نگاہ ہے، وہ مالک میری طرف دیکھ رہا ہے، مالک کو یہ دیکھ رہا ہو، مالک اس کو دیکھ رہا ہو، پھر کام کے اندر ڈنڈی، جیسے شاگرد پڑھ رہا ہو، استاد دیکھ رہا ہو، شاگرد کو پتہ کہ استاد مجھے دیکھ رہا ہے، اب اس کے پڑھنے کی کیفیت یہی ہوگی۔ اگر اسے پتہ استاد نہیں دیکھ رہا پھر ظاہر ہے اس کی کیفیت اور ہوگی۔ بالکل اسی طریقے سے ہم نے اپنی یہ کیفیت بنانی ہے کہ ہر وقت ہم اللہ کے سامنے ہیں، یہ استحضار ہو جائے، یہ بات دل پر سوار ہو جائے، کسی لمحے بھی یہ بات دل سے اوجھل، اسی کو دل میں مستحضر حاضر موجود رکھنا، اسی کا نام یاد خدا ہے، اور اس کو بھول جانا اسی کا نام غفلت ہے۔ اگر یہ بات عقیدے میں، نظریے میں، نام کے لحاظ سے جس سے پوچھو، ہاں جی بالکل ایسے ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سے کون چھپ سکتا ہے، ہر وقت ہر بندہ یہ بات کہے گا، لیکن وہی بندہ کئی بندوں سے بات کرتے ہوئے دیکھ یہ بات تیرے اور میرے درمیان ہے، کسی اور کو پتہ نہیں ہے، بس اس وقت تو اور میں ہیں، تیسرا کوئی نہیں ہے۔ جو کہہ رہا ہو وہی مسلمان جو کیا کہتا ہے، اللہ ہر جگہ ہے، اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے، ہم اللہ سے اوجھل تو نہیں ہیں، ہم اللہ سے چھپ تو نہیں سکتے، یہ بھی کہہ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ دوسرے مسلمان سے کوئی بات کرتے ہوئے، کوئی گناہ کرتے ہوئے، کوئی اور خیانت، کوئی اور چوری، کوئی اور معاملہ کرتے ہوئے کہہ رہا ہوتا ہے بس تجھے مجھے پتہ ہے اور کوئی نہیں ہے، بالکل آپ تسلی رکھیں، کسی کو نہیں پتہ، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ یہ عجیب بات ہے، ابھی تو کہہ رہا تھا کہ اللہ ہر وقت ہر جگہ دیکھ رہا ہے، اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، ہم اللہ کے سامنے ہیں، ابھی تو یہ کہہ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو کہہ رہا تھا اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ اس کا استحضار نہیں ہے، وہ دل پر سوار نہیں ہے، وہ دل پر پکا پختہ اس کا یقین نہیں ہے، وہ بس ایک رواج ہے، کہہ رہا ہے۔ اور یاد رکھو، پکی بات میں تمہیں کہہ رہا ہوں، رواجی طور پر یہ کلمہ مشرک کافر مکے کے پڑھتے تھے، اور اس کلمے پڑھنے سے مسلمان سمجھے تھے نہیں، حالانکہ کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ۔ ان سے پوچھا تھا بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ یار وہ کہتے ہیں تم پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب کافر بھی کہتے تھے، اب کافر دوسرے کو کہہ رہا ہے کہ نبی کیا دعوت دیتا ہے، وہ کلمے کی دعوت، پہلا کلمہ دوسرا کلمہ پڑھ کے سناتے تھے، کیا اس سے وہ مسلمان ہو گئے تھے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل میں اس کا یقین
نہیں تھا۔ تو ہم بھی اگر اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے، اللہ ہر جگہ دیکھتا ہے، اللہ ہر جگہ سنتا ہے، اللہ بڑا قدرت والا ہے، اللہ ہر وقت پکڑ سکتا ہے، یہ کہہ بھی رہے ہیں، لیکن اس کے کہنے کے ساتھ ساتھ کیا کہہ رہے ہیں؟ چپ کرنا، کسی اور کو پتہ نہیں، چھپا دینا، اس بات کو یہی دفن کر، کسی کو نہیں پتا، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، یہ باتیں بھی کہہ رہا ہے۔ حالانکہ میں کئی دفعہ کہتا ہوں مسلمان کبھی اکیلا نہیں، مسلمان کبھی اکیلا نہیں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی۔ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي، میرا رب میرے ساتھ ہے، إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ قرآن مجید کے اندر ہے۔ اس لیے حاجیوں کو یہ وظیفہ جو دیا گیا پورے ملک سے، پوری دنیا سے، اب وہاں اکٹھے ہیں، عربی بھی ہیں، اجمی بھی ہیں، فارسی بھی ہیں، عبرانی بھی ہیں، سریانی بھی ہیں، سرائکی بھی ہیں، پشتو والے بھی ہیں، سندھی والے بھی ہیں، ساری دنیا کے، آج کل سوشل میڈیا تم تصویریں دیکھو بندہ حیران ہو جاتا ہے، ساری دنیا کے سارے حجاج وہاں کیا ہیں، لاکھوں کی تعداد میں اکٹھے ہیں، ایک دریا ہے، سمندر انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا جدھر بھی رک کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، ایسے نظر آ رہا ہے، لیکن سب کی زبان پر کیا ہے؟ ایک ہی تلبیہ، لبیک اللہ، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، یہ تلبیہ ہے۔ اور یہ نظریہ بنانا ہے، یہ یقین بنانا ہے، یہ دل کے اندر اتر جانے کے لیے بار بار کہلوایا جا رہا ہے، ورنہ ذکر تو افضل ذکر لا الہ الا اللہ، حاجی کو کہا جاتا کہ تم کلمہ پڑھتے رہو، تم آیت کریمہ پڑھتے رہو، تم سورۃ اخلاص پڑھتے رہو، نہیں، لاکھوں روپے لگا کے گئے ہو، کعبہ کے ارد گرد کر رہے ہو، یا اور جہاں کہیں بھی ہو احرام کی حالت میں، ہمارا وظیفہ کیا ہونا چاہیے؟ لبیک اللہم، اب ظاہر لبیک اللہم لبیک کو ذکر نہیں ہے، یہ تو ایک نظریے کا اظہار ہے کہ اللہ میں تجھے اپنے سامنے موجود سمجھتا ہوں، اپنے آپ کو تیرے سامنے موجود سمجھتا ہوں، یہ نظریہ تو ہے، یہ کوئی ذکر تو نہیں ہے۔ ذکر تو کوئی قرآن مجید کی آیت ہوتی، کوئی تسبیح ہوتی، کوئی تلاوت ہوتی، آیت کریمہ ہوتی، سورۃ اخلاص ہوتی، پہلا کلمہ ہوتا، دوسرا کلمہ ہوتا، تیسرا کلمہ ہوتا، استغفار ہوتا، اس کو ہم کیا سمجھتے؟ آیت الکرسی ہوتی، چلو بھئی یہ ذکر ہے، بہت بڑی بات ہے، لیکن نہیں، یہ تلبیہ قرآن میں کہیں ہے لبیک اللہم لبیک؟ نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی حاجی جو لاکھوں روپے لگا کے گئے ہیں اور حج کا پورا 40 دن کا ایک عمل کر کے ٹریننگ کر کے آ رہے ہیں، ایک ہی نقطہ دل میں جما کے آئیں کہ اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے اور اللہ کے ہم ہر وقت سامنے ہیں، یہ استحضار، یہ یقین اگر وہ لے کے آیا تو سمجھو حج کا مقصد پا لیا، اور اگر وہ یہ نہیں لے کے آیا تو ٹھیک ہے، چکر کاٹ کے آ گیا، سیر سپاٹا کر کوئی ادھر چلے جاتے ہیں، وہ ناران کاغان کہاں علاقوں میں گھومنے کے لیے، وہ ادھر چلا گیا، گھوم کے آ گیا، بس پھر وہ ایک روٹین ہے، رسم وجہ سے ہماری ہم نماز میں آئے اور چلے گئے، لیکن جو حقیقت ہے وہ یہی ہے۔ اب جب حج کے عمل کی یہ حقیقت ہے تو پھر ہم جو یہاں 24 گھنٹے ایک ماحول میں رہتے ہیں، قرآن مجید کا ماحول ہے، حدیث کا ماحول ہے، فقہ کا ماحول ہے، دین سیکھنے سکھانے کا ماحول ہے، کیا ہمیں یہ نظریہ نہیں پکانا چاہیے؟ ہمارے مدرسے میں رہنے سے اگر ہمیں یہ نظریہ حاصل نہیں ہوتا، ہمیں علماء کے ساتھ، اہل اللہ کے ساتھ، خانقاہوں کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ وابستہ ہو کے اگر یہ یقین ہمیں حاصل نہیں ہوتا تو پھر فائدہ نہیں ہے۔ وہ کئی دفعہ میں نے سنا ہے کہ ایک اللہ والا مریدوں کی تربیت کرتا رہا، یہی وظیفہ ان سے پکواتا رہا کہ بھی اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے، اللہ کے ہم ہر وقت سامنے ہیں، کسی وقت اللہ سے ہم غائب نہیں ہیں، کوئی لمحہ ایسا نہیں آتا کہ اللہ سے ہم چھپ جائیں، اللہ ہمیں نہ دیکھ رہا ہو، ہم اللہ کے سامنے نہ ہوں۔ یہ 6 مہینے سال لگا رہا، سالوں پہ وظیفہ کراتا رہا۔ 6 مہینے سال کے بعد امتحان لینے کے لیے اس نے ہر ایک کو ایک ایک پرندہ دیا اور چھری بھی دی، ہم یہ جنگل ہے، چلے جاؤ جنگل کے اندر، اکیلے ہو جاؤ، ایسی جگہ میں چلے جاؤ جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، اس پرندے کو ذبح کر کے لیا۔ اب ایک ادھر چلا گیا، ایک ادھر چلا گیا، ایک ادھر چلا گیا، پھیل گئے جنگل میں۔ کچھ دیر کے بعد ایک آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، ذبح کر کے لے آیا۔ میں ایسی جگہ گیا، جو چھپ گیا، میں نے بڑی کوشش کی، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تھا، میں نے ذبح کر دیا۔ دوسرا تیسرا سارے، ایک بڑی دیر سے سب کے بعد آخر میں آیا اور جیسے پرندہ لے گیا تھا ویسے زندہ واپس، چھری بھی ہاتھ میں ہے۔
تو اللہ کا بندہ وقت بھی اتنا لگا دیا، سارے ذبح کر کے تو نے ذبح کیوں نہیں کیا؟ کہتے ہیں بڑا ڈھونڈا ہے، بڑا پھرا ہوں، بڑا سارا جنگل، لیکن کوئی ایسی جگہ نہیں ملی جہاں اللہ دیکھ نہ رہا ہو۔ جہاں بھی میں نے خیال کیا چھری چلانے کے لیے تو اندر سے آواز آئی، میرے دل سے آواز آئی، الم تعلم بان اللہ یرا، کیا تو نہیں جانتا اللہ دیکھ رہا ہے؟ اور پیر صاحب نے کہا تھا وہاں ذبح کرنا جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو، تو اس لیے میں تو واپس آ جاؤں، مجھے کوئی جگہ ایسی نہیں۔ پیر صاحب نے کہا باقی سارے فیل آئیں گے ایک پاس، اس ایک نے سبق یاد کر لیا ہے یہ پاس ہے، باقی سارے فیل۔ اب اگر اسی کو سبق بنایا جائے، اور حقیقت یہی مقصد ہے قرآن مجید سے، یہی مقصد ہے حدیث پاک سے، یہی مقصد ہے مدرسے سے، یہی مقصد ہے تبلیغی جماعت سے، یہی مقصد ہے خانقاہوں سے۔ اگر یہ مقصد نہیں حاصل ہو رہا تو پھر ٹکرے ہیں، چکر ہے، کاٹ رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ یہ یقین حاصل کرنا، اور یہ حج کا سال کے بعد یہ کورس کرنے والے تو وہی خوش نصیب جو وہاں پہنچے ہوئے، لیکن وہ میسج تو ہمیں بھی مل رہا ہے، وہ پیغام تو ہمیں بھی مل رہا ہے۔ دنیا کے کونے کے اندر کوئی مرد ہے، کوئی عورت ہے، ہر ایک کو مل رہا ہے۔ اس مقصد کے لیے وہ لاکھوں روپے لگا کے گئے، کعبۃ اللہ میں گئے جس سے افضل کوئی جگہ نہیں ہے، وہ اس مقصد کے لیے اتنا کچھ لگا کے خرچ کر کے کاروبار بھی چھوڑا، وطن علاقہ بھی چھوڑا، سفر کی صعوبتیں برداشت کی، اتنا اخراجات برداشت کیے، وہ اس سبق کو سیکھنے گئے۔ تو تم گھر بیٹھے اس سبق کو کیوں نہیں سیکھتے ہو؟ مفت میں کیوں نہیں سیکھتے ہو؟ یہ مقصد ہے ہمارا، اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں اور اس کو سوچیں، اس کو سیکھیں۔ کوئی آج سیکھ لے، کوئی 60 سال کے بعد سیکھے، اگر یہ سیکھ لیا تو کامیاب ہو کے جا رہا ہوگا۔ آگے جب پوچھیں کہ من رب ہوگا، ما دین ہوگا، من نبی، جو قبر میں جاتے ہی سوالات ہیں، اگر سبق یاد کیا ہوگا جواب آئیں گے۔ ابھی امتحان ہو رہا ہے تو کون جواب صحیح لکھے گا؟ جس نے یاد کیا۔ جس کو یاد ہی نہیں ہے وہ جواب صحیح لکھ سکے گا؟ وہ قبر میں جواب کون صحیح دے سکے گا؟ جس نے دنیا میں یہ سبق یاد کیا ہوگا۔ جس نے دنیا میں سبق یاد کیا نہیں ہے، کسی نے کوئی کام کیا، کسی نے کوئی کام کیا، کسی نے کوئی کام کیا، تو وہ قبر میں جواب دے دے گا؟ قطع نہیں رہا، ہاں ہاں لا ادری، ہاں ہاں لا ادری، پریشان ہو جائے گا، لا جواب ہو جائے گا۔ پھر فرشتے تو پھیوڑی بگھوڑا فوراً جوتوں کی برسات، قبر جہنم کا گڑھا بن جائے گا۔ تو مشکل حالات۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، ہمارے